بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ٹرک سے سامان اترتا دیکھ ہی رہی تھی۔ ایک ڈبل بیڈ، ایک ڈریسنگ ٹیبل، ایک صوفہ سیٹ، ایک پیٹی، ایک میز اور دو موڑے، برتنوں کے ڈبے اور ایک پیٹی میں کچن اور بیڈ روم کا سامان۔ واہ، یہ سامان تو کافی اچھا ہے، لگتا ہے دوسرا ٹرک پیچھے آ رہا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اس ٹرک کا سامان اس نے اندر رکھوایا اور ٹرک والے کو شکریہ کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ساری شام گزر گئی، دوسرا ٹرک نہ پہنچا۔ اب اسے رات کاٹنی دوپہر ہو رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے سمدھیانے فون کیا اور ان کو بتایا کہ آپ کا ایک ٹرک پہنچ گیا ہے، تو کیا پورا سامان نہیں پہنچا؟ آگے سے استفسار ہوا۔ جی فرنیچر تو پہنچ گیا، اور ساتھ میں تفصیل بتائی۔ سمدن بولی، شکر الحمدللہ، سارا سامان پہنچ گیا، بس اللہ ہماری بیٹی کو اپنے گھر میں خوش و خرم رکھے اور اسے اور سسرال والوں کو آپس میں اتفاق اور محبت دے، آمین۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ بس اتنا سا جہیز۔ ہلکا سا آمین کہہ کر فون تو رکھ دیا، لیکن اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر چکا تھا، یعنی کہ نہ واشنگ مشین، نہ اوون، نہ جنریٹر، نہ فریج، نہ پنکھا، نہ یہ نہ وہ۔ یہ کیسا جہیز تھا؟ اس کے تو وہ خواب جس نے بیٹے کی شادی طے ہوتے ہی سجانے شروع کر دیے تھے، دھڑم سے زمین بوس ہو چکے تھے۔ وہ جو بہو کے جہیز سے گھر بھرنے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھی، وہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب ایسے بھی غریب نہیں تھے کہ جن کو کسی دوسرے کے سامان کی ضرورت تھی، مگر خاندان بھر میں ناک اونچی رکھنے کے لیے بہو کے سامان سے گھر بھرنا بہت ضروری تھا۔ اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ دونوں بڑے بیٹے شادی شدہ تھے، لیکن ایک بہو، اس کی بھانجی، دوسری میاں کی بھتیجی تھی۔ گھر کی بیٹیاں ہونے کے ناطے ان سے جہیز کی نہ توقع تھی، نہ ہی آیا۔ دونوں بیٹیاں ابھی پڑھ رہی تھیں، اس لیے ابھی ان کی شادی کا پروگرام دور دور تک نہیں تھا۔ رہ گیا تیسرا، تو یہ بیٹا کماؤ پوت بھی تھا اور خوبصورت بھی، MA کر کے اچھی پوسٹ پر جاب کر رہا تھا، لہٰذا اس بار والدین کا ارادہ تھا کہ کسی اچھے امیر گھر میں بیٹے کا بیاہ کریں گے۔ ذرا خاندان میں امیر لوگوں سے رشتہ جوڑنے پر روب بھی بڑھ جائے گا، اور آنے والی جب لاکھوں کا جہیز لائے گی تو سب دنگ رہ جائیں گے، اور آنے والے وقتوں میں بیٹیوں کے رشتے آسانی سے طے ہو سکیں گے، اور بیٹے کی تعلیم پر ان سالوں میں جو کچھ خرچ کیا ہے، اس میں سے کچھ تو وصولی ہوگی۔ بس یہی سوچ کر انہوں نے ایک ایسے گھرانے کا انتخاب کیا جن کی ڈیمانڈ پر پورا اترتا تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ سب سے بڑی بیٹی BSc فائنل کر چکی تھی اور MSc میں داخلے کے لیے پرتو رہی تھی۔ چھوٹی 3rd ایئر میں اور بھائی FSc کر رہا تھا۔ گھر کافی بڑا تھا اور ان کے گھر کا سامان دیکھ کر یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ کافی اچھا ذوق رکھتے ہیں، اور باتوں سے بھی کافی امید بند رہی تھی کہ یہ لوگ کافی رکھ رکھاؤ والے ہیں، اس لیے بیٹی کو جہیز کے نام پر ٹھیک ٹھاک سامان دیں گے۔ رشتہ ڈال دیا گیا اور ضروری چھان بین کے بعد منظور بھی ہو گیا۔ دونوں طرف دوڑیں لگ گئیں۔ ہوتے ہوتے شادی کا دن آ پہنچا، اور اس شام جہیز کا سامان پہنچنا تھا، جس کو دیکھ کر دلہا کی اماں کو ہارٹ اٹیک تو نہیں آیا، لیکن شدید صدمے کی کیفیت طاری ہو گئی، اور دلہن کی اماں سے بات کر کے تو رہی سہی امید بھی ختم ہو چکی تھی کہ شاید وہ باقی سامان بھی بھیج دیں گے۔ خیر، شادی ہوگی۔ لڑکی والوں کی طرف سے تمام فالتو رسموں سے تقریباً پرہیز ہی کیا گیا، البتہ بارات اور ولیمے کا کھانا دونوں طرف سے خوب دل کھول کر پیش کیا گیا۔ دلہن کی طرف سے ساس کے دل میں گرا پڑ چکی تھی، لہٰذا انداز میں وہ گرم جوشی بھی نہ تھی جو ایک نئی نویلی دلہن کے گھر آنے پر ہوتی ہے، اور ان کی دیکھا دیکھی باقی گھر والے بھی دیے میں تھے۔ دلہن بیچاری پہلے دن سے ہی سسرال والوں کے انداز دیکھ کر حیران کم اور پریشان زیادہ تھی۔ 1 ہفتے بعد ہی عقدہ کھل گیا کہ جنریٹر پرانا تھا تو نیا نہیں لیا۔ سوچا تھا بہو آ رہی ہے، نیا لے آئے گی تو سب کا بھلا ہو جائے گا۔ اب پرانے میں اتنی طاقت نہیں، اس لیے نئی بہو کے کمرے کا پنکھا اس پر نہیں چل سکتا۔ مزید 2-4 دن بعد پتہ چلا کہ ایک فریج کم پڑ رہا تھا۔ نیا اس لیے نہیں خریدا کہ بہو آ رہی ہے تو نیا فریج آ جائے گا، مگر تم برف منگوا لیا کرو، واشنگ مشین میں اتنے بندوں کے کپڑے دھلتے ہیں، تم اپنی ماں کے گھر لے جایا کرو یا ہاتھ سے دھو لیا کرو، بلکہ اپنے میاں کے کپڑے بھی اب تمہارے ہی ذمے ہیں۔ اور اس طرح سے ہر قدم پر اسے احساس دلایا گیا کہ جہیز نہ لا کر اس نے جو غلطی کی ہے، اس کا خمیازہ کسی نہ کسی طور پر اسے بھگتنا پڑے گا۔ کبھی کسی کام میں نقص نکال کر اور کبھی کسی چیز کے نہ لانے کی وجہ سے اسے یہ باتیں سننا ہی پڑیں گی۔ کبھی بڑی جٹھانی اور کبھی ساس، اس کے روز و شب بس ان کے تانوں میں ہی بسر ہو رہے تھے۔
एक छोटी जेठानी थी जो दिल की अच्छी थी और इसे कुछ हमदर्दी दिखाती थी। वो अक्सर इसका साथ देती, मगर इन दोनों से चुप चुपा कर, क्योंकि वो भी ससुर की भतीजी थी, इसलिए इसका पलड़ा भी थोड़ा हल्का ही था। बेटियां वालिदैन को बेशक कुछ ना बताएं, लेकिन वो इनके चेहरों से अंदाज़ा लगा लेते हैं। पहले पहल तो इसके माँ बाप ने कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया, लेकिन बेटे की खामोशी का अंदाज़ा हुआ तो कुरेदने पर जब हकीकत सामने आई तो वो दंग रह गए। इनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इनकी बेटी को कम जहेज लाने की वजह से ऐसे हालात का सामना भी करना पड़ सकता है। साल गुजरने के बावजूद ससुराल वालों के रवैये में कोई बेहतरी नहीं आई, तो वालिदैन ने सोचा कि बेटी को बकिया साजो सामान दे दें। मगर आसपास खैर ख्वाहों ने समझाया कि अगर ये साजो सामान बच्ची की खुशियों का दामन है तो एक बार अगर आपने इनकी मांग पूरी कर दी तो समझिए कि आइंदा के लिए इनका मुंह खुल जाएगा। आप तक कब तक बेटी की खुशी के लिए इनका घर चीज़ों से भरते रहेंगे? और अभी आपके एक घर बेटी मौजूद है, कल इसकी भी शादी करनी है, तो इस इक़दाम से तो बाज ही रहें। लड़की के वालिदैन मान तो गए, मगर वो लड़की अपने ससुराल में अनचाही और ज़बरदस्ती की ज़िंदगी बसर कर रही है। इसका मियाँ इसका साथ देना चाहता है, मगर घर में छोटा होने की वजह से इसकी नहीं चलती। लड़की के वालिदैन परेशान हैं कि क्या करें। अगर बच्ची को घर ले आते हैं तो आने वाले दिनों में इनकी छोटी के रिश्ते में रुकावट हो जाएगी, क्योंकि ये सोच हमारे माशरे में इस बुरी तरह से सरायत कर चुकी है कि अगर बड़ी बहन घर वापस आ गई है तो ज़रूर इसमें इसका कसूर है। गलती चाहे ससुराल की हो, लेकिन इल्ज़ाम घर बैठी बेटी पर आता है। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन कसूर लड़की का ही होता है। और अगर इसे घर नहीं लाते तो वहाँ तानों से और अजियत से भरी ज़िंदगी गुजार रही है। अब अगर लड़की खामोश रहे तो घुन्नी मीज़नी, और अगर जवाब दे तो बदतमीज़ और बदतहज़ीब का लक़ब पाती है। पढ़ी लिखी लड़की की सारी खुद एतमादी हवा हो जाती है जब माँ बाप इसे अपनी इज्जत का वास्ता देते हैं, क्योंकि वो इस माशरे में सांस लेते हैं। इन्हें इसमें सब के साथ गुजारा करना है, चाहे वो बेटी की कितनी भी तरफदारी कर लें। लेकिन इस कहानी का अख्तिताम बहरहाल इन्हें अपनी अना और अपनी बेटी की खुद एतमादी को एक तरफ रख कर लिखना पड़ता है। ये कहानी माशरे के हर तीसरे घर की कहानी है, जहाँ जहेज दुल्हन से ज़्यादा अहमियत रखता है। क्या जहेज का ना लाना इतना बड़ा कसूर होता है कि एक बच्ची जो अपनी आंखों में नई ज़िंदगी के अनगिनत ख्वाब सजा कर लाती है, पर ज़िंदगी की खुशियाँ तंग कर दी जाएं? क्या अच्छा जहेज अच्छी ज़िंदगी की ज़मानत देता है? क्या लड़कों की माएँ अपने बेटों का सौदा जहेज की सूरत में करती हैं? है कोई जवाब हमारे पास? इसीलिए शायद लोग बेटियों से नहीं, इनके नसीब से डरते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।